آزاد کشمیر کے متعدد علاقوں میں ممکنہ بارش اور برف باری کا الرٹ جاری۔ باغ، مظفر آباد، پونچھ، حویلی، کوٹلی، بمبر اور نیلم میں بھی بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری متوقع ہے۔ بارش اور برف باری کے باعث سڑکوں پر پھسلن اور ٹریفک کی روانی متاثر ہونے کا خدشہ۔ عوام برف باری اور بارش کے دوران غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ ممکنہ خطرات کے پیش نظر ریسکیو اور سڑکوں کی بحالی کے لیے متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ آزاد کشمیر کے بالائی علاقوں میں برف باری سے نظام زندگی مفلوج۔ 5 دن سے بجلی، موبائل سروس اور انٹرنیٹ کا نظام بھی متاثر ہو گیا۔ ضلع باغ، راولاکوٹ، مظفر آباد، ہجیرہ، عباس پور، حویلی اور ضلع پونچھ میں بجلی کی ترسیل کا نظام بھی مکمل طور پر معطل ہے۔ شہری گھروں میں محصور بزرگوں، بچوں اور مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی آزاد جموں و کشمیر نے شدید بارشوں اور برف باری کے نتیجے میں مختلف اضلاع میں جانی اور مالی نقصان کی رپورٹ جاری کر دی۔ موسمی حالات کے باعث ضلع باغ میں ایک شخص جاں بحق ہوا۔ نیلم، جہلم ویلی اور باغ میں مجموعی طور پر 29 مکانات متاثر ہوئے۔ مختلف علاقوں میں متعدد رابطہ سڑکیں بند، بحالی کے لیے بھاری مشینری تعینات۔ آزاد کشمیر کے بالائی علاقوں میں شدید برف باری، ہر سو سفیدی چھا گئی۔ عباس پور میں 13 سال بعد شدید برف باری، نظام زندگی مفلوج، رابطے منقطع، کاروباری سرگرمیاں مکمل طور پر ٹھپ، مواصلاتی نظام بھی بری طرح متاثر ہوا۔ وادی نیلم کے مقام پر کنڈل شاہی بازار تک پاور ہاؤس روڈ لینڈ سلائیڈنگ سے تباہ، 3000 سے زائد نفوس پر مشتمل آبادی کو شدید مشکلات کا سامنا۔ یہ سڑک فراشیاں ریت کی آبادی کو ملانے کا واحد راستہ ہے، جبکہ یہ 2 میگا واٹ ہائیڈرل پاور پروجیکٹ کی رابطہ سڑک ہے۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں ایک مرتبہ پھر برف باری، گریس ویلی میں 5 فٹ تک برف ریکارڈ۔ پاک فوج کی برف باری میں پھنسے افراد کی امداد و بحالی کی کارروائیاں جاری۔ کوٹلی نکیال سڑک ٹریفک کے لیے بحال کر دی گئی۔ جندروٹ اور پیر نصورہ میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کیا، متاثرین کو خوراک اور دیگر امدادی اشیاء بھی فراہم کی گئیں۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں برف باری کا سلسلہ جاری۔ وادی لیپا آزاد کشمیر کا رابطہ ضلعی ہیڈ کوارٹر ہٹیاں بالا سے منقطع۔ زمینی رابطہ منقطع ہونے پر پاک فوج نے بروقت کامیاب ہیلی ریسکیو آپریشن کیا۔ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں برف باری کے بعد بند سڑکیں کھولنے کا کام زور و شور سے جاری۔ ڈپٹی کمشنر باغ کے مطابق چھتر کھل پانیالی روڈ سے برف ہٹانے کا کام جاری ہے، جبکہ دیگر شاہراہوں کو بھی جلد کلیئر کر دیا جائے گا۔ آزاد کشمیر میں برف باری کے باعث اشیاء خوردونوش کی قلت، قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ سرکاری ریٹ لسٹ نظر انداز، اوپن مارکیٹ میں جرمانوں کے باوجود مہنگائی کا طوفان برقرار۔ انتظامیہ اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کاغذی کارروائیاں، دکانداروں کی منمانیاں عروج پر۔ اشیاء خوردونوش، پھلوں اور سبزیوں کے نرخوں پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ مرغ، گوشت، انڈے کے ریٹ زائد وصول کیے جانے لگے۔ زمین کا ایک ٹکڑا 3 جانیں نگل گیا۔ میرپور آزاد کشمیر کے تھانہ افضل پول کے علاقے پر اراضی تنازع پر خونی تصادم، 3 افراد قتل، مرنے والوں میں 2 سگے بھائی اور 1 تایا زاد بھی شامل، 4 افراد زخمی بھی ہوئے۔ بھارتی یوم جمہوریہ پر یوم سیاہ، کشمیری عوام مزاحمت کا استعارہ۔ یوم سیاہ کا مقصد عالمی برادری کو پیغام دینا ہے کہ بھارت کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دینے سے انکاری ہے۔ UN کے مطابق کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا تھا، لیکن بھارتی آئین کا جبری اطلاق اس کی نفی تھا۔ صورتحال 5 اگست 2019 کو اس وقت مزید واضح ہو گئی جب بھارت نے جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت سلب کر لی۔ بھارت کے نام نہاد یوم جمہوریہ پر ریاست جموں و کشمیر میں یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ مظفر آباد میں پاسبان حریت جموں و کشمیر کی کال پر سینکڑوں شہری سراپا احتجاج۔ مظاہرین نے سیاہ جھنڈے لہرا کر بھارت کے خلاف احتجاج کیا۔ بھارت مخالف شدید نعرے بازی کی گئی۔ بھارت کا یوم جمہوریہ وادی نیلم لائن آف کنٹرول میں یوم سیاہ کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ چھوٹے بڑے علاقوں میں جلسے، جلوس اور ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ بھارت مخالف شدید نعرے بازی کی جا رہی ہے۔